گروپ میں جلوہ بار علماء کرام سامعین دی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، صدق الله العظيم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سامعین دی احتشام، جیسا کہ آپ حضرات کئی دنوں سے یہ بحث سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی، اور شاید ہی ایسا مناظرہ دیکھا ہو جہاں پر شرائط باہمی رضامندی سے مکمل طے نہ ہوئے ہو، اور ایک شخص ضد اور ہٹ دھرمی کا سہارا لیتے ہوئے، من مانی کرتے ہوئے اپنی باتوں پر اڑا ہوا ہے، اور شرائط و اصول کا نہ لحاظ رکھتے ہوئے اپنی باتوں پر لگا ہوا ہے، اور جو دل میں آ رہا ہے کہتے جا رہا ہے۔ خیر، ان کو تو اس کا نتیجہ دیکھنا ہی ہوگا آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوگا، انہیں خود احساس ہو جائے گا، اور دیکھیں گے کہ ہاں تک یہ بھاگتے ہیں۔ ابھی ذرا ان کی ایک آڈیو سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں۔ جاہل میں غیب کا مادہ ثابت ہو رہا ہے، وہاں سے ہمارا بھی کوئی عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، اور نہ سلیم حسن خوجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی شاہی کافیہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے لکھے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے گئی لمبی، یہ کہ نبی کو خود نے سن اپنی کر دی، ہائے ہائے نبی کو دیوار کے پیچھے گئی لمبی، یہ گستاخ ہے، بے ایمان ہے۔ یہاں صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کو پردے کے پیچھے کا بھی لمبی، یاروں دیوار پر کتنے کہا صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کو پردے کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے اس شخص نے لکھا، خلیل احمد امبیٹوی نے شاید براہین قاطعہ کے اندر، ہاں برابر خلیل احمد امبیٹوی ہیں، لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اور ابھی آپ نے آڈیو میں سنا، یہ شخص کہتا ہے کہ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، نبی کو پردے کے پیچھے کا علم نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ آدمی پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر کہتا ہے میرے تعلق سے کہ اس کو اپنے مذہب کی 10 کتابوں کا علم نہیں ہے۔ شاید اس نے قسم بھی اٹھائی ہے، قسم کھا کر اس نے کہا ہے۔ اور ہم نے کہا آپ یہ بتا دیں کہ مذہب کس کو کہتے ہیں، مذہب کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تک جواب شاید نہیں آیا ہے۔ اور ہم نے کہا وہ 10 کتابوں کا نام بتا دیں، اس 10 کتابوں کا نام بتائے جن کے تعلق سے آپ نے کہا کہ 10 کتابوں کا علم نہیں ہے۔ ابھی تک اس کا بھی شاید جواب نہیں آیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر میرے علم کا پیمانہ بتا رہا ہے، میرے علم کا پیمانہ بتا رہا ہے۔ سوچئے، اس کا علم دیکھو، نبی کے تعلق سے کہتا ہے صحابہ کا عقیدہ تھا پردے کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر جو ہے اتنے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ اچھا، اب ان کے جو حکیم الامت ہیں، ان کے جو حکیم الامت ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تقریر ترمذی۔ اس کے اندر لکھتے ہیں مجاذیب یہاں بیٹھے ہیں، کلکتہ کی ان کو خبر ہے، مجاذیب یہاں بیٹھے ہیں، کلکتہ کی ان کو خبر ہے۔ تو مجھے بتاؤ مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا نبی سے کوئی ارفع و اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ میرا نبی تو تمام نبیوں کا امام ہے، تمام نبیوں کا امام ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے۔ تو آپ سوچیں، اس بات کو ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ مجاذیب کے تعلق سے، جن کو یہ حکیم الامت مجدد کہتے ہیں، مجدد ملت کہتے ہیں، وہی شخص لکھ رہا ہے، مجاذیب کے تعلق سے لکھا ہے۔ کیا ہے وہ مجاذیب؟ کیا ہے؟ خدا ہے معاذ اللہ؟ نہیں۔ کیا وہ نبی ہے؟ نہیں۔ اس کے تعلق سے لکھا، یہاں بیٹھے ہیں، کلکتہ کی ان کو خبر ہے۔ اور نبی کے تعلق سے ابھی میں نے آپ کو سنا دیا کہ خلیل احمد امبیٹوی براہین قاطعہ کے اندر لکھتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور یہ شخص کہتا ہے صحابہ کا بھی عقیدہ یہی تھا،
کہ نبی کو پردے کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور اس شخص کو حیدر عباس دیوبندی کو جو ہے اتنا علم ہو گیا پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر، میرے تعلق سے کہتا ہے اپنے مذہب کی 10 کتابوں کا نام معلوم نہیں ہے، اس پر ہم نے سوالات کیے، ابھی تک شاید جواب ہمارے پاس نہیں آیا۔ اور دوسرا، اب میں کہنا چاہوں گا کہ بتاؤ مجازیب کا مرتبہ بڑا ہے کہ امام الانبیاء کا مرتبہ بڑا ہے؟ مجازیب کے تعلق سے تمہارے مولوی نے لکھا، یہ یہاں بیٹھے ہیں کلکتہ کی، ان کو خبر ہے، اور نبی کو پردے کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس حیدر دیوبندی، شرم آنی چاہیے۔ اور یاد رکھنا، سنی وہ ہے جو ناموس رسالت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے، اپنا مال بھی دے سکتا ہے، اپنی اولاد بھی قربان کر سکتا ہے۔ اور اب تم کو پتہ چلے گا اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم نے کس طرح جو ہے کذب بیانی سے کام لیا ہے، کس طرح تم نے دھوکہ دیا ہے، کس طرح تم نے مکاری سے کام لیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو ثابت کرتے رہیں گے۔ اور یاد رکھنا، جن سوالات کا ذکر ہم نے کر دیا ہے، جن سوالات کو ہم نے رکھا ہے، ابھی تک تم اس پر ہاتھ لگانے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ سوالوں کے جوابات کیوں نہیں پھٹافٹ دے رہے ہو؟ وقت کیوں لگا رہے ہو؟ اس سے دامن کیوں چھڑا رہے ہو؟ کتنا بھی چھڑاؤ تم بچ نہیں سکتے ہو۔ ہم بغیر جوابات لیے تمہیں جانے نہیں دیں گے، اور بھاگنے کا جو ہے راستہ نکالنا چھوڑ دو۔ اور یاد رکھنا، تم بھاگ نہیں سکتے، شرائط طے کیے بغیر تم نے اتنی ساری باتیں کی، کرو تمہاری مرضی، کرتے جاؤ، لیکن ہم تمہیں چھوڑنے والے ہرگز نہیں۔